مذاکرات صرف ایک دھوکہ ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی طرف سے جارحانہ رویہ اپنانے کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مختلف حلقوں سے انہیں بیٹھ کر بات کرنے کا مشورہ دیے جاتے رہے ہیں۔ اب جبکہ پی ٹی آئی حکمران اتحاد کے ساتھ مذاکرات پر آمادہ ہے تو حکومتی اتحاد عوامی بیانات کے باوجود دلچسپی نہیں دکھا رہا۔ ایوان بالا میں اپنے حالیہ بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اسی دن عمران خان نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ ملک کی بہتری، مفاد اور جمہوریت کی خاطر وہ کسی سے بھی مذاکرات کرنے اور کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہیں، لیکن ان بیانات کے باوجود حالات تبدیل نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنما فواد چودھری نے اس بارے میں بتایا کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کسی نے بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں اور سول سوسائٹی کے ارکان کے ساتھ ہونے والی حالیہ میٹنگ میں عمران خان نے مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سول سوسائٹی کے زیر اہتمام کل جماعتی کانفرنس میں شرکت کے لیے تیار ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی کی کوئی شرط تو نہیں، اس پر فواد چودھری کا کہنا تھا کہ سول سوسائٹی کی کل جماعتی کانفرنس کا ایجنڈا الیکشن سے جڑے تنازعات طے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پنجاب میں اپریل میں انتخابات ملتوی کر کے انہیں 8 اکتوبر کو کرانے کے فیصلے کے تناظر میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے جمعرات کو کہا کہ اتحادی حکومت گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے تیار ہے، بشرطیکہ یہ عمران خان سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے پر آمادگی کا اظہار کریں۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ تیسرے آپشن کی راہ ہموار نہ کریں اور اپنے 2 نمائندوں کو بھیجیں۔ حکمران اتحاد کے 2 لوگ مل بیٹھیں گے اور معاملات پر بات کریں گے۔ وزیر قانون نے افسوس کا اظہار کیا کہ پی ٹی آئی گزشتہ 4 سالہ دور میں اپوزیشن کے ساتھ مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن ان تمام عوامی بیانات کے باوجود حکومت نے باضابطہ طور پر عمران خان یا پی ٹی آئی سے رابطہ نہیں کیا۔ اس کی بجائے دونوں فریقین کی طرف سے ایسے غیر معمولی مصالحتی اشاروں کے باوجود سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے اور دونوں فریقین میں خلیج بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا سلسلہ بڑھ رہا ہے تو دوسری طرف پی ٹی آئی والے مشتعل ہو چکے ہیں اور پارٹی کے حامی پولیس والوں اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کے اہلکاروں پر پٹرول بم اور پتھر پھینک رہے ہیں۔ اس وقت لاہور میں پولیس نے زمان پارک میں عمران خان کی رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا۔ پی ٹی آئی کے مظاہرین نے پولیس والوں کے کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکل کو اسلام آباد اور لاہور میں نظر آتش کر دیا۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ملک میں سیاست میں نفرت اور دشمنی بڑھ چکی ہے، لیکن اب یہ پرتشدد ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے خطرناک رجحانات کے حوالے سے خیال کیا جاتا ہے یہ دونوں فریقین کے درمیان مذاکرات سے ہی دور ہو سکتے ہیں، تاہم ایسا نہیں ہو رہا۔ پہلے عمران خان اپنے مخالفین سے مذاکرات سے انکار کر رہے تھے، ان کے دور میں وہ ایک مرتبہ بھی اپوزیشن والوں کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ عمران خان کے رویے پر اس وقت تنقید ہو رہی تھی، لیکن اب شہباز شریف کی زیر قیادت پی ڈی ایم کے رہنما پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ حال ہی میں آصف علی زرداری نے بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ سیاستدانوں اور جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سیاستدان نہیں۔ نواز شریف نے جمعرات کو کہا کہ وہ جانتے تھے کہ عمران خان فراڈ ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دہشت گرد بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان کی سیاست میں ان جیسا فراڈ اور دہشت گرد پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ حکمران اتحاد کی سینئر ترین قیادت کی جانب سے ایسے بیانات شہباز شریف کی سینٹ میں دیے گئے تازہ ترین بیان سے متضاد ہیں۔